نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ناظرین، اس وقت لاکھوں نگاہیں شان قرآن کو سمجھنے کے لیے ذکر قرآن پر لگی ہوئی ہیں. قرآن ایک ایسی تعلیم ہے جو دینے والا خود رحمان ہے. قرآن ایک ایسی شان ہے جس کا نازل کرنے والا رحمان ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ طریقہ کار، وہ تعلق، وہ رابطہ اور وہ ضابطے اختیار کرنے پڑیں گے جو قرآن کی تعلیم میں اور قرآن کے نزول میں اللہ پاک نے جلوہ گر فرمایا. معلم ہو اللہ پاک اور متعلم ہو کملی والا، اور قرآن نازل کرنے والا ہو اللہ، اور جس کے سینے پہ نازل ہو رہا ہو وہ ہو کملی والا. قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ قرآن حرف حرف، لفظ لفظ، آیت آیت، سورت سورت، پارہ پارہ، الف لام میم سے لے کر والناس تک ایسی ترتیب، ایسی تشکیل کہ ہر حرف کملی والے کی محبت کی داستان بنتا نظر آتا ہے. ہر لفظ نبی کے پیار کا ترجمان بنتا نظر آتا ہے. ہر آیت نبی سے تعلق کے محبت جوڑتی نظر آتی ہے، اور ہر پارہ نبی کے عاشقوں کے لیے نبی تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا نظر آتا ہے. ہر صورت نبی کی صورت بنتی نظر آتی ہے. کردار اپنانا ہو تو قرآن سے بہتر کوئی نہیں سکھا سکتا. اخلاق اپنانا ہو تو قرآن سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. کہا جہاں جا کر ساری کائنات کی اچھائیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے کملی والے کی اچھائیوں کا آغاز ہوتا ہے. جہاں جا کر سارے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے مدینے والے کے اخلاق کا دائرہ شروع ہوتا ہے.
جہاں جا کر لوگوں کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اچھی عادات کو پانے کے لیے ڈکشنریاں کھولنی پڑتی ہیں اور گوگل میں جانا پڑتا ہے، وہاں خدا نے مصطفیٰ کی ہر ادا کو اسوہ حسنہ قرار دے کر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہ اعزاز رکھ دیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں جان لو، سمجھ لو، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کو جاننا ضروری ہے اور نبی کو جاننے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہاں میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اللہ نے اپنے محبوب کو تعلیم اس طرح کیا قرآن کہ قرآن کو نبی میں گونج دیا اور نبی کو قرآن میں گونج دیا، رچا دیا، بسا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دھرتی پر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں خود مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سارے چاند چڑھتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، سارے سورج روشنی دے کر اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن جنہیں صحبت رسول ملی، جنہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا، جنہیں زیارت رسول نصیب ہوئی، چاہے ایک لمحے کے لیے ایک ہی دفعہ چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑ گئی، اس کو بھی چمک مل گئی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ ہم دیکھتے ہیں، ایک نظر بھی دیکھ لینا تو ولایت، خدا کی دوستی، کرامات، انوار و تجلیات، علم و دانش، فیضان کرم اور کردار و اخلاق کے دریا بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو جنہیں یہ اعزاز ملا ہوگا کہ سانپ ڈستا رہا اور وہ نبی کو دیکھتے رہے، جنہیں یہ اعزاز ملا ہوگا نبی کو دیکھتے رہے سورج ڈوب گیا، جن کو یہ اعزاز ملا کہ وصال کے دنیا سے جانے کے لمحات کو اس طرح سرخروئی ملی کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار غار حاضر ہے، حجرے کا بند دروازہ کھل گیا، آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو، یار کو یار سے ملا دو، یار غار کو یار مزار بنا دو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہی ہونا چاہیے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی اور کیا تفسیر کی جا سکتی ہے؟ کلمے سے لے کر قرآن تک محمد رسول اللہ کی اور کیا تفسیر کی جا سکتی ہے؟ اگر یا رسول اللہ کہہ کے ترجمہ کر دو تو بھی حرج کوئی نہیں، اگر لبیک یا رسول کی صدا بلند کر کے ترجمہ کر دو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خالی دامن صدیوں کا سفر درمیان میں ہمارا کیا بنے گا؟
نبی نے فرما دیا تم فیضان کرم کے طلبگار ہو نا، جنہیں میں نے اپنی صحبت دے دی ہے، جنہیں میرا دیدار نصیب ہو گیا ہے، جو میرے پیار کے اسیر ہو گئے ہیں، جنہیں میری زلف کا تعلق کی خوشبو نصیب ہو گیا ہے، جو میرے والضحیٰ مکھڑے کے چاہنے والے بن گئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے وہ تمہاری یہ حاجت نہیں پوری کر سکتے؟ وہ تمہاری یہ تمنا نہیں پوری کر سکتے؟ اگر یہ نہیں مانو گے تو اسلام ہے کیا، سلامتی ہے کیا؟ مدینے کے تاجدار تیری عظمتوں کو سلام۔ فرمایا جو میری صحبت میں آ گیا، جو میرے دیدار کا حقدار بن گیا، جسے میرا پیار نصیب ہو گیا، جسے میرا دیدار نصیب ہو گیا، فرمایا وہ ایسا چاند ہے جس کا طلوع ہونے کے بعد غروب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غروب ہوتے ہیں وہ جن کا کام ختم ہو جاتا ہے، اور نبوت کا کام بھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے فیضان نبوت کا کام بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک ہے علم، ایک ہے عرفان۔ علم کی ایک حد ہے، لیکن یاد رکھیں قرآن کا علم کم چیز نہیں ہے، لیکن جو قرآن کے علم سے بہرور ہو کر اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں، ان پر پروردگار اپنے عرفان کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کو اپنی پہچان عطا کر دیتا ہے۔ اسی فرمان نبی کو سامنے رکھیے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آج پوری دنیا میں کیا عیسائیت ہے، کیا یہودیت ہے، جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، اسکولوں میں سٹارز چل رہے ہیں، اتھارٹیز میں سٹارز چل رہے ہیں، کھیلوں کے میدانوں میں سٹارز چل رہے ہیں، تو جو سٹارز آج پوری دنیا میں چل رہے ہیں، یہ سٹارز تو میرے نبی نے اپنے یاروں کو بنا کر چلا دیا تھا۔ یہ سٹارز اتر جاتے ہیں، ان کا ایک خاص ٹائم فریم ہے، اس سے آگے ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، پر میرے نبی نے فرمایا جو میرے سٹارز ہیں، جو میرے ستارے ہیں، جنہیں میں نے اپنا پیار دیا ہے، جنہیں میں نے وقار دیا ہے، اور جنہیں میں نے سرشار کیا ہے، فرمایا وہ ایسے ستارے ہیں جو ڈوبنے والے نہیں ہیں، وہ ایسی روشنی ہے جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ذرا سوچیے اور تصور کیجئے، فرمایا ان کی محبت جو میرے عاشق ہیں، ان کی محبت، ان سے محبت، ان کی محبت، ان سے محبت، یہ میرا ہی تو پیار ہے۔ تو پھر بات سمجھ آ جانی چاہیے، اگر کوئی ان کا بن گیا تو اس کا بن گیا، ہدایت تو پھر بھی مل جاتی ہے۔ فرمایا ہدایت کا سرچشمہ اللہ نے مجھے بنا دیا ہے، ہدایت کا نور مجھ سے جاری ہوتا ہے، لیکن جنہیں میں اپنی محبت کا نور جاری کر دیتا ہوں، ان میں بھی ہدایت کا نور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی صداقت کا نور، عدل و انصاف کا نور، شرم و حیا کا نور، تدبر و حکمت کا نور عاشقان رسول کے وجود سے جو 1400 سال پہلے جاری ہوا تھا، آج بھی وہ جاری ہے۔ فرمایا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ذرا ان کا بن کر دیکھو تو صحیح، ان سے پیار کر کے دیکھو تو صحیح، ان کے ساتھ مل کر دیکھو تو صحیح، پھر دیکھو تمہیں وہ کس کس سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز فرماتے ہیں
جب مجھے مولا حیدر کرار بارگاہ محبوب پروردگار میں پیش کرتے ہیں، اگرچہ کافی تھا کہ کملی والے کے ہاتھ مجھے نصیب ہو گئے تھے، پھر بھی مجھے ایک ایک صحابی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مجھے اہل بیت اطہار کے قدموں میں بٹھایا گیا، میں نے حسنین کریمین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، اور میں نے یہ عہد و پیمان کیا۔ ہر بیت کا ایک مفہوم تو ہوتا ہے نا۔ ایک صحابی ہیں صدیق اکبر، ایک صحابی ہیں فاروق اعظم، ایک صحابی ہیں عثمان غنی، ایک صحابی ہیں علی المرتضیٰ، اور ایک صحابی ہیں حسن پاک اور حسین پاک۔ سارے ہی اس معیار پر پورے اترتے ہیں، لیکن جہاں آ کر نبی کے کندھوں پہ سوار دیکھ کر فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحابی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سواری ہو تو ایسی، اور پھر جواب میں نبی فرماتے ہیں سواری کو شاندار قرار دینے والے، یہ بھی تو دیکھ جو سوار ہے وہ کیسا ہے۔ ہماری عقل محدود، ہمارے علم محدود، ہماری سوچ محدود، جنہیں نبی نے اپنا پیارا کہہ دیا، کون سا صحابی ہے جو انہیں اپنا پیارا نہیں کہے گا، جو ان سے پیار نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بات جو میں آخر پر کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ دعوت اور دعوی محبت لے کر چل پڑیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش نہ کریں، تو بہت سارے محبت کے دعوے دار ناکام ہو گئے، ہو جاتے ہیں۔ کیا یزید نے حسنین کریمین کو نبی کے کندھوں پہ سوار نہیں دیکھا تھا؟ کیا اس نے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لیکن ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت سے شرک کا شائبہ نہیں ہے۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں بہت ذکر ہے شرک کا، اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا کسی بھی حیثیت میں۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے مشرک ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو شرک یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی شانوں اور اللہ کی طاقتوں میں کسی کو شریک کیا ہے، اور وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ تو سنی سنائی بات کریں گے نا۔ تو جب اللہ خود کسی کو نبوت کی شان دے رہا ہے، کسی کو ولایت کا مقام دے رہا ہے، کہیں سے معجزے نکل رہے ہیں، کہیں سے کرامتیں بن رہی ہیں، قرآن نے ان کرامات کا ذکر بھی کیا، ان معجزات کا ذکر بھی کیا، اس قمیص کا ذکر بھی کیا جس کو جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا گیا تھا، اور وہ قمیص منسوب ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام وعلی نبینا کے ساتھ، اذهبوا بقمیصی ھذا۔ یا تو قمیص کام کر رہی ہے، شفا بن رہی ہے۔ یہاں تو کرامات کا عالم یہ ہے کہ علم لدنی سیکھنے کے لیے اللہ اپنے نبی کو اپنے ایک بندے کے پاس بھیج رہا ہے۔ علم غیب اللہ کا ہی خاصا ہوگا،
ہے، لیکن اگر اللہ اپنے علوم کو کسی پر روشن کر دے. اور ایک آخری بات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم، میں شہر ہوں، ہر چیز مجھ میں ہے. شہر میں سب کچھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گاؤں، ایک ہوتا ہے قصبہ، ایک ہوتا ہے شہر. شہر ایک دنیا کا نام ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے علم کو چیلنج نہ کرنا، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنا دیا، اور یہ شہر علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس سے ہزاروں نہیں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں آج بھی فیض یاب ہو رہے ہیں. فرمایا میں شہر ہوں، علم کا شہر ہوں. اب یہ بڑی لمبی حدیث ہے. اس شہر کی چھت بھی ہے، اس شہر کی دیواریں بھی ہیں، اس شہر کی بنیاد بھی ہیں، مگر سب کچھ اپنی جگہ پہ کمال کی چیز ہے، لیکن دروازے کے بغیر شہر میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. اور فرمایا علی اس کا دروازہ ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں خلافت کو، پہلے خلیفہ امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ امیر المومنین سیدنا علی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے. صدیق اکبر سے لے کر حیدر کرار تک ہمیں قرآن، دین، اسلام، عشق رسول، محبت رسول کسی وراثت کی شکل میں منتقل ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن پھر حیدر کرار کی خلافت کے فوراً بعد اکابرین امت نے اس بنیاد پر نہیں کہ چونکہ حسن پاک علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، اس لیے ان کو خلیفہ بنا دو، بلکہ پوری امت میں تدبر علی کا، حیاء عثمان کا، عدل و انصاف عمر کا، اور صداقت ابو بکر کا اگر کوئی امین ہو سکتا ہے تو وہ علی کا بیٹا ہو سکتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں خلیفہ امیر المومنین سیدنا امام حسن المجتبیٰ منصب خلافت پر بیٹھ کر ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں امت کا ٹوٹنا اور جو امکان امت کے ٹوٹنے کا بن رہا تھا وہ ایک جوڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اقتدار مل جائے نا، منصب مل جائے تو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں تو نبی کی گود میں کھیلنے والا حسن تھا، یہاں تو نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والا حسن تھا، یہاں تو جنتی نوجوانوں کا سردار حسن تھا. اس لیے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ خلافت کے منصب پر بیٹھ کر نہیں، اب اسلام کو بچانا ہے خلافت کے منصب کو چھوڑ کر. اور پھر اسی خانوادہ عزت و احتشام کا دوسرا ستارہ جس نے نیزے کی انی پہ قرآن پڑھ کر ہمیں قرآن کی شان سمجھائی. حضرات،
اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری خانقاہوں میں، ہماری مساجد میں دو کام فوری طور پر کر لیے جائیں، اور یہ بات بڑی فخر کی ہے کہ آج تکبیر ٹی وی ہماری انہی دو ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ پہلی ضرورت یہ ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اہتمام کریں کہ ہر وہ شخص جو ان کے پاس پہنچے یا یہ اس کے پاس پہنچے، یہ عزم کر لیں کہ ہم نے جو سیکھا ہے قرآن ہم نے ہر اس شخص کو سکھانا ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے یا جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور اس وقت اس کا فقدان ہے۔ ایک قاری صاحب 10 قاری تیار نہیں کرتا، ایک قرآن پڑھنے والا کسی کے بچوں کو کیا قرآن پڑھائے گا، اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتا۔ تو ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں قاری صاحب کو بلاؤ، کاش اس امت کا ہر فرد قاری قرآن ہوتا۔ جس دن، اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کا اگر امین بن جائے کہ میں نے قرآن کے نور کو ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، اور ایک لانچنگ جو ہے جاری رکھنی ہے۔ اب اس میں بہت سارے کردار، ظاہر ہے پڑھانے والا تو ایک ہی ہوگا، 2 ہوں گے، 10 ہوں گے، لیکن اس عمل کو جاری کرنے میں آپ میں سے ہر شخص شریک ہو سکتا ہے۔ کسی کے پاس وسائل ہیں تو کوئی اپنے بچے پیش کر رہا ہے، اور خاص کر اس سلسلے میں میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ہر انسانی وجود ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، اور اس وجود کو تیار ہونے میں جو خوراک چاہیے، جو طاقت چاہیے، جو توانائی چاہیے، جو سانسیں چاہیے، وہ ماں کے پیٹ میں ہی میسر آتی ہیں۔ اگر آج کی بیٹی کو ماں بننے سے پہلے قرآن کی قاریہ بنا دیا جائے تو اس پیٹ میں صرف خوراک نہیں منتقل ہوگی بچے کو، قرآن بھی منتقل ہوگا۔ تو یہ کام ہے، تکبیر ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام میں شمع رسالت کے پروانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ کاش آپ ارادہ کر لیں، آپ کا دل مان جائے، آپ کا قلب و جگر مائل ہو جائے کہ ہم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کو بنیاد بنانا ہے۔ آج سے یہ عزم کر لیں۔ حضرت قاری صاحب، قاری شاہد محمود صاحب ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 20 جگہ پر جہاں بھی جائیں، جو حافظ صاحب ملیں، جو قاری صاحب ملیں، جو صاحب مال ملے، انہیں کہیں، سلطان فیاض الحسن کہے، علامہ رفاقت قادری کہے، ہم سب کہیں کہ ہم نے قرآن کا جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ کیونکہ میرے نبی نے جو یہ فرما دیا ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ کافی نہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا، یہ ضروری ہے کہ جو پڑھنا آپ کو آیا ہے ان سب کو آنا چاہیے، جو آپ تک آ رہے ہیں یا جن تک کے پاس آپ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک کام ہے جس پر ہم تہیہ کیے ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے مسجد حسین۔ اور اب مسجد حسین کے دامن میں چونکہ بڑی وسعت ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ میں شہر ہوں، فرمایا علم کا بھی شہر ہوں، حکمت کا بھی شہر ہوں، اس لیے تھوڑا سا بات کو سمجھنا پڑے گا کہ مسجد حسین 25 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے،
بہت بڑی ہے، 10,000 اسٹوڈنٹس کا اس میں انتظام ہے، لیکن پورے علاقے میں 20-30 میل کے علاقے میں 10,000 اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے بالکل نبی پاک کے اس طریقہ کار کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا نبی جب مکہ سے مدینہ آیا تو شہر تو تھا مدینہ پہلے بھی، لیکن اس کا نام یثرب تھا، جو بیماریوں کا گڑھ تھا۔ بس نبی کے قدم لگے اور کیا بہار آئی کہ اس مٹی میں بھی اللہ نے شفا پیدا کر دی۔ میرے نبی نے خود اپنا بھی گھر وہیں مسجد نبوی کے دامن میں بنایا، اور نبی کے وہ اصحاب جو مکے سے ساتھ آئے تھے وہ بھی، اور جو جہاں دنیا میں رہتا تھا اس کی تڑپ یہ ہوتی تھی کہ کبھی نبی کا قرب مل جائے۔ اور ایسے بھی تھے جن کے پاس نہ گھر بنانے کا اہتمام تھا، نہ گھر سجانے کا اہتمام تھا، نہ کھانے کا اہتمام تھا۔ میرے نبی نے مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا، جس کو آج کل ہم ہاسٹل کہتے ہیں۔ آپ جائیں مدینہ شریف، اصحاب صفہ کے چبوترے پر لوگ باری کا انتظار کرتے ہیں کہ بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ میرے نبی نے بلال کو بٹھا دیا، میرے نبی نے صہیب کو بٹھا دیا، میرے نبی نے سلمان کو بٹھا دیا۔ ان کو بٹھایا، انہیں قرآن سکھایا، اور پھر زمانے نے ان سے قرآن سیکھا۔ شہر باہو بسایا جا رہا ہے، مسجد حسین علم کا شہر بننے جا رہی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ عزم کر لیا ہے، شرق تا غرب جہاں بھی ہم مسجد حسین کا نیٹ ورک بنا رہے ہیں وہیں شہر بھی بسایا جائے گا، ہاسٹلوں کی شکل میں بھی اور گھروں کی شکل میں بھی، تاکہ قرآن کے نور کی تلاش میں رہنے والوں کو رہنے کا بھی اور زندگی آسان طریقے سے گزارنے کا بھی، اور قرآن کا نور حاصل کرنے کا بھی، اور قرآن کے نور کو پھیلانے کا بھی پورا موقع ملے۔ تو پہلا کام جو ہم نے خانقاہ میں بھی کرنا ہے، مسجد میں بھی کرنا ہے، گھر میں بھی کرنا ہے، چاہے اس کا پیمانہ بہت چھوٹا ہو چاہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہو، کہ ہم نے قرآن کے مشن کو گھر گھر میں پہنچا۔ اور دوسرا حضرات، یہ کام جذبوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے جذبوں کو ایک شکل دینے کے لیے کوئی نیا طریقہ نہیں اختیار کیا، وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ پاک نے خود جاری فرمایا۔ وہ بے نیاز، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی باتیں کرے؟ لیکن کسی کی باتوں میں اور نبی کی باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس بے نیاز نے ایسا اہتمام کیا کہ وارفعنا لک ذکرک کہہ کر جہاں نبی کو یہ تسلی دے دی، نمبر 1 کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ نبی کی تعریف کرنی کیسے ہے، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ نبی کی تعریف کر رہا ہے تو ان کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، جب اللہ نبی کی باتیں کر رہا ہے تو یہ اللہ کے چاہنے والے اللہ کی سنت پر کیوں نہیں عمل درآمد کرتے؟ اس کی جو عملی شکل ہے اس کی بھی تفسیر قرآن نے کر دی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود السلام کا نغمہ جو ہے اللہ سمجھانے سے پہلے ترغیب کے طور پہ فرما رہا ہے۔ اگر یہ نہ بھی بتاتا پھر بھی اللہ کا حکم کافی تھا، لیکن عاشقوں کے لیے یہ معیار رکھا کہ دیکھو تمہارا پروردگار اپنے نبی پر درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور تم تو ایمان کے دعوے دار ہو، اور اللہ تمہارے ایمان کا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے ایمان کے لیے ایک معیار قائم کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما،
دو چیزیں، درود اور سلام۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات کی بلندی۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے، تاکہ عقیدہ بھی درست ہو جائے۔ لے جائیں فرشتے درود، کوئی حرج نہیں، لگ جائیں لائنوں میں، بنا لیں جلوس۔ بھائی اس کوٹھی میں بیٹھ کر، حق بہو ہاؤس میں بیٹھ کر، اگلی گلی میں رہتے ہوئے، ہر محلے سے، ہر مسجد سے جب درود و سلام کی آواز اٹھے گی اور فرشتے اسے جمع کر کے نبی کی طرف چلیں گے تو لائنیں تو لگیں گی نا۔ لاہور سے لگنے والی لائنوں کا ہی جلوس کتنا بڑا ہوگا۔ اب پاکستان کی ہر بستی سے جو فرشتے نکلیں گے درود کا نور لے کر تو کتنا بڑا جلوس بن جائے گا۔ کہا پیارے یہ بھی تیری شان ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تیری بارگاہ میں وہ درود پیش کریں جو امتی بڑی محبت سے اپنے گھر میں ہر شام مدینے والے کے نام پر بیٹھ جاتا ہے، بچوں کو بٹھا لیتا ہے، گھر والوں کو بٹھا لیتا ہے۔ ذرا تصور مدینہ کرے نا، گانے نہیں چل رہے، ڈرامے نہیں چل رہے، بے حیائی کی باتیں نہیں چل رہی، جھوٹ نہیں چل رہا، گالیاں نہیں چل رہی، نبی کا درود چل رہا ہے۔ ذرا سوچئے وہ معصوم بچے اور بچیاں جو ماؤں کی گود میں درود کی لوریوں میں دودھ پی رہے ہوں گے۔ اب اسی لیے سلام کا پیغام بالکل علیحدہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر، علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تم نے یہ میرا قمیص مبارک، میرا جبہ، یہ انعام کے طور پہ، میرا سلام پیغام کے طور پہ، اور میرا پیغام میری امت کی مغفرت کی دعا کے نور کے ساتھ تم نے میرے ایک عاشق کو پیش کرنا ہے، قمیص بھی دینا ہے، سلام بھی دینا ہے اور پیغام بھی دینا ہے کہ اے پیارے میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے۔ یار نبی کیا سکھا رہے ہیں؟ اب ویسے کرنی کو یہ پیغام دیا گیا نا، اور دونوں ہستیاں جناب فاروق اعظم اور جناب علی المرتضیٰ، دونوں ہستیاں یہ پیغام لے کر، یہ انعام لے کر، نبی کا سلام لے کر اب ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، انہیں یہ سب کچھ پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ مغفرت کی دعا کرو۔ عاشق سجدے میں گر گیا، بڑی دیر ہو گئی، حیدر قرار نے ہلایا جلایا، کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی، اٹھے اور آنکھوں میں آنسو بسائے کہنے لگے اے حیدر قرار کچھ دیر اور رک جاتے تو نبی کی ساری امت کو بخشوا کر ہی سر اٹھاتا۔ یہ ہے اعزاز، یہ ہے کردار، یہ ہے وقار نبی کا۔ تو اگر میں آپ کو سب کو تاریخ درود کا حصہ بننے کی دعوت دوں کہ اپنے گھر کی ہر شام مدینے والے کے نام کر دوں، چاہے 10 منٹ کے لیے، باپ اور بیٹیاں، ماں اور بیٹے، بھائی اور بہنیں تصور مدینہ کر کے یہ عقیدہ بنا کے کہ ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں۔ دیکھیں بڑا پورا اس کی تکمیل، عقیدے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ صاحب مدینے میں ہے تو مدینے سے ہی سنیں گے، اگر تیرا سینہ مدینہ ہے تو تیرے سینے سے ہی سنیں گے۔ تو بس بات تو اتنی ساری ہے نا، جب تیری صبح اور شاموں میں مدینے والے کا درود رچ بس جائے گا تو بھائی آج کل تقریباً روزانہ جو لوگ اپنے گھروں میں درود کی محفلیں سجاتے ہیں وہ مرکز درود پر ہمیں یہ درود بھیج دیتے ہیں۔ تقریباً آج کل 60 کروڑ درود جمع ہوتا ہے، اور اگر آپ کا گھر بھی
مرکز درود بن جائے، پوری گلی والے درود جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں، 10 منٹ تو نہیں لگیں گے. یا تو ان کے گھروں میں چلا جا، لوگ چندہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں نا، لوگ بندہ مانگنے کے لیے بھی جاتے ہیں. چندہ مانگنے والے اور ہیں، بندہ مانگنے والے اور ہیں. اور تو عشق مانگنے چلا جا، پوچھنے چلا جا آج تمہارے گھر میں جو محفل درود سجی تھی وہ کتنے ہزار ہیں. اور اگر یہی جاب تو کرتا رہے نا تو اس کی برکت سے تیری دکان کیسے چلے گی میں بیان کر دوں تو شاید اثر نہیں ہوگا، لیکن تو حساب کر لینا پھر تمہیں اثر بھی پتہ چل جائے. اس لیے حضرات شان قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے جذبے چاہیے، جذبوں کے لیے عشق چاہیے، عشق کے لیے نبی کی نسبت چاہیے، اور نبی کی نسبت کے لیے نبی کا درود و سلام چاہیے، اور اس کے لیے پروردگار کا پیغام چاہیے. تو آئیں پھر ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھر کی ہر شام مدینے والے کے نام. اور پھر اگر زندگی میں وہ رات بھی آ جائے، اب تجھے درود پڑھنے کی عادت بن گئی نا، گاڑی میں بیٹھا ہے درود چل رہا ہے، اب جناب تمہیں درود پڑھنے کی عادت پڑ گئی، دکان پہ بیٹھا ہے تو درود پڑھ رہے، تو پھر وہ رات بھی آ جائے گی تو درود پڑھتا پڑھتا سو جائے گا، پردہ اٹھ جائے گا، درود والا نبی آ جائے گا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. حضرات اسی کے ساتھ میں انتہائی شکر گزار ہوں باہو میڈیا کا. یہ پوری ٹیم جو ہماری ہے، قاری شاہد محمود صاحب، علامہ رفاقت قادری صاحب، اور یہ پورا گھرانہ، ان کے والد چودھری محمد یعقوب. واقعی جو ٹائٹل ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے دیتے آپ بھی ایک دوسرے کو ہیں، مگر ان کے پیچھے کچھ کہانی بھی ہوتی ہے. وہ عاشق مرشد تھے، علیم کے والد واقعی عاشق مرشد تھے. اسی تربیت نے ان کو پارس بنا دیا ہے. مرشد کے عشق میں غلطیاں اور کوتاہیاں اور کہیں ہو سکتی ہیں، لیکن عشق مرشد میں کسی غلطی کا بھی، کسی کوتاہی کا بھی کوئی امکان نہیں رہا. یہ بھی نگاہ مرشد ہے. میں پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے آخری سانس تک، بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی مدینے والے کے عشق کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوگا. ہم نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے امن عالم کو قائم کرنا ہے، اور وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں. اور آج یہ ذکر ہم قرآن کی شان ہم اپنے ان بھائیوں بہنوں بچوں کے نام کرتے ہیں جو شب قدر میں مسجد اقصی میں قرآن کی شان کو سمجھنے کے لیے سر جھکائے ہوئے، پھر ایک دفعہ کربلا بن گئی مسجد اقصی، اور وہ شہادتوں کے عظیم مقام پر فائز ہو گئے. اور اس دن سے لے کر آج تک فلسطین کی بیٹیوں، فلسطین کے بچوں اور اقصی کی پاکیزگی کو خون سے نہلا دیا گیا ہے. اسرائیلی درندے ظلم و ستم کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں. امریکہ اور چند بدگماش کافر ملکوں کے سربراہ ان کو شہ دے رہے ہیں، لیکن سلام ہے ترکی کے مرد آہن کو. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اس لائن میں کھڑا ہو گیا ہے، سعودی عرب اس لائن میں کھڑا ہو گیا ہے، ایران اس لائن میں کھڑا ہو گیا ہے، چائنا، رشیا،
ان ملائیشیا ان لائنوں میں کھڑے ہو گئے ہیں جو مظلوموں کی حمایت میں ہے، جنہوں نے سرزمین ہندوستان پر کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی۔ آج وہ کبھی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کبھی کرونا تو پوری دنیا میں گئی ہے، لیکن جو تہس نہس انڈیا کی ہوئی ہے اور جو سزا، اور آپ کو شاید اندازہ نہیں، امریکہ میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ملک رہا ہے۔ یہ بیماری آئی تو ضرور، لیکن ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا پھیلاؤ ہوا، لیکن الحمدللہ ہم صحت یاب ہیں، ہم بامراد ہیں، ہم آباد ہیں، ہم شاد ہیں۔ اور آپ سب سے میں کہوں گا، برطانیہ، یورپ اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان احتیاطی تدابیر جاری رکھیں اور سوشل ڈسٹنس قائم رکھیں، ہاتھ ملانے سے اور گلے لگنے سے پرہیز کریں اور دل لگانے کی کوشش کریں۔ دل سے دل لگ گیا تو یہ وبا اپنی موت آپ مر جائے گے، اگر ہاتھ سے ہاتھ لگ گیا تو پھر آپ مجرم بنیں گے۔ دل سے دل لگاؤ، یہی وہ راستہ ہے نا جو مرشد سکھاتا ہے، دل سے دل مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت خاص کا نزول فرما، ان تمام مجالس کو جو پچھلے ایک مہینے سے مسلسل جاری ہیں قرآن پاک کے پہرے میں اور قرآن پاک کے نور کے جلووں میں، یا اللہ ان کا فیضان جاری و ساری فرما، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور تمام انسانیت کو بالعموم یا اللہ اس شیطانی بیماری سے نجات عطا فرما۔ پروردگار کشمیر، فلسطین، افغانستان، انڈیا، برما، بنگلہ دیش، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، مولا ان کی داد رسی فرما، ان کو کفر کے پنجہ استبداد سے نجات عطا فرما۔ کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوئے میں دکھا دے پروردگار، اور تیری بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ، یہ حسینی نور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اللہ اس پر ہمیں استقامت بھی عطا فرما، اور ہمیں اپنی صلاحیتیں، طاقتیں، توانائی، وسائل اس مشن میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ میں خاص دعا اپنے ان تمام احباب کے لیے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے برطانیہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، آسٹریلیا سے، فجی سے، دنیا کے ہر کونے سے مسجد حسین کے دائرہ محبت میں رہنے والے ہزاروں یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر زکوٰۃ، فطرہ، نذر و نیاز، ہدیے پیش کر کے ہزاروں بچوں کے لیے یتیمی کا داغ دھونا ممکن بنایا، غریبی کو مٹانے کے عزم میں ہمارا ساتھ دیا۔ مولا ان تمام خواتین، ان تمام مرد حضرات، ان تمام مجاہدین کو یا اللہ دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے، ان کی محبتوں کی بنیاد پر، اور خاص کر ہمارا جو قافلہ سرزمین برطانیہ پر اس وقت حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے نیٹ ورک کو بڑی قوت سے مضبوط کر رہا ہے، اور پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر مسجد حسین کی نسبت سے جو مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں، اور وہاں کے رہنے والے مسلمان ایک ایک مسجد اپنے ذمہ لے کر اس کی تعمیر میں اپنے حصے ڈال رہے ہیں۔ اور اے پروردگار، جو لوگ پانی اور
ویلز، کنویں اور اس طرح کی محبتیں اپنے والدین کے حساب ثواب کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور خاص کر ہم نے دعا کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورے سال کے لیے ہمارے ان بچوں کو سپانسر کیا ہے جو بچے یتیم تھے اور غریب تھے، جن کی فیس دینے والا کوئی نہیں تھا، جن کو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا. کتابیں بھی لے کے دیں، بستے بھی لے کے دیے، یونیفارم بھی لے کے دیے، تعلیم کا خرچ بھی دیا، دے رہے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، ان کے پیار میں اور زیادہ وقار پیدا فرمائے. اور ہم سب یہاں بیٹھ کر اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہماری تمام طاقتیں اور صلاحیتیں، ہماری ہر سانس مدینے والے کے نام ہے. مولا ہمیں قرآن کے مشن کو عام کرنے کے لیے اور زیادہ منظم، مضبوط اور زیادہ ربط کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.